اور دشمنوں کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہی ہوگے؟ آج چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ آواز نہ نکلے سسکیوں کی ارض قلم علی آتش، قسط 225 پارٹ 3۔ گاڑی جب رکی تو نمل چونکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ شایان یہاں آئے گا۔ اس نے چونک کر شایان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ اس کے یوں دیکھنے پہ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ یہ چلڈرن ہاسپٹل تھا جہاں لیزا تھی۔ شایان گاڑی سے اتر چکا تھا۔ اس نے نمل کی طرف کا دروازہ کھولا، اسے باہر نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ نمل بے یقینی آنکھوں میں لیے باہر نکل آئی تھی۔ شایان نے اس کے بازو کو اپنے بازو میں لیا اور ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ لیزا کے کمرے کے باہر نمل کے قدم رکے تھے۔ اس نے ایک بار پھر شایان کو دیکھا تھا۔ تو تم تو مجھے یوں بار بار حیران ہو کر دیکھ رہی ہو جیسے میں یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ تم جانتی تھی میں یہ سب کروں گا۔ ہم اس سے پہلی بار ملنے آئے ہیں تو وہ بچی اتنا تو ڈیزرو کرتی ہے اپنے ماما بابا سے، اس نے آنکھ دبا کر کہا تھا۔ نمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا تھا آپ وہ کریں گے جو آپ نے کہا تھا۔ وہ یہ جملہ بھی سنبھل کر بولی تھی۔ یہ نہ ہو کہ شایان کو پھر وہ سب یاد آ جائے اور پھر وہ کرنے کی ٹھان لے۔ شایان اس کی بات پر مسکرایا، لیکن اس کی مسکان ویسی نہیں تھی جیسی ہوتی تھی۔ اس سب کو بھول جاؤ، یہ کہہ کر وہ نمل کو آگے لے گیا جہاں کارٹون کریکٹرز کھڑے تھے، جن کے ہاتھ میں بلونز تھے، گفٹ تھے۔ ساری تھیم گلابی تھی۔ پریاں تھیں، کہانیوں کی شہزادیاں تھیں، اور ان کی کہانی کی سب سے خاص چیز ان کے ہاتھ میں تحفے کی صورت تھی۔ رپینزل کے پاس تاج تھا، پریوں کے پاس جادو کی چھڑی، سنو وائٹ کے پاس سیب کی ٹوکری اور سنڈریلا کے پاس کانچ کے چھوٹے جوتے جو شاید لیزا کے ناپ کے تھے۔ نمل کو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو چھو چھو کر دیکھنے لگے۔ یہ سب بہت پیارا ہے، اس نے پلٹ کر شایان کو دیکھ کر کہا، جو سینے پہ ہاتھ باندھ کر اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جو بچوں کی طرح ایک ایک چیز کو، ایک ایک کریکٹر کو ہاتھ لگا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھ کر نمل کو نرمی سے اپنے قریب کیا۔ اس کے دونوں گالوں پہ اپنے بھاری ہاتھ جما کر وہ اس کے کان پہ جھک کر اس کے کان کی لو سے لب مس کرتے گمبھیر سی آواز میں بولا، اسی طرح کا ہر گفٹ ہمارے کمرے میں بھی ہے جو میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ اتنے ہی سارے بلونز بھی ہیں، بس کارٹونز نہیں، کیونکہ تمہارے پاس میں ہوں۔ مجھ سے بڑا کارٹون بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ شرارت سے کہنے کے بعد اس کے گال کو چوم چکا تھا۔ نمل نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ان ساری باتوں کو آپ سچ میں بھول گئے ہیں نا؟ وہ بس چاہتی تھی جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں شایان وہ مان لے۔ اس بچے کو لے کر سبھی پرجوش تھے۔ سہانا کا بس چلتا تو وہ نمل کو پیر زمین پر نہ رکھنے دیتی۔ منصور صاحب جب بھی اس سے ملتے تھے اس کا حال احوال لازمی پوچھا کرتے تھے، وہ کتنا خوش رہنے لگے ہیں۔ یہ بات نمل دیکھ بھی رہی تھی اور اسے سہانا نے بھی کہا تھا۔ جب سے ڈیڈ نے سنا ہے کہ وہ دادا بننے والے ہیں، وہ پھر سے جوان ہو گئے ہیں، دوائیاں وقت پر لینے لگے ہیں، واک پہ جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے یہاں آنے سے پہلے میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ڈیڈ کو سنبھالنا۔ وہ زندگی سے بہت دور چلے گئے تھے، ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب ان کی باتیں اپنے آنے والے نئے مہمان کو لے کر ہوتی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پہلے مرنے کی جلدی تھی، اور اب انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں جلدی نہ مر جائیں۔ وہ اب جینا چاہتے ہیں۔ وہ خود سے ڈاکٹرز کو چیک کروانے جاتے ہیں۔ شاید ڈاکٹر بھول جاتے ہوں گے کہ ڈیڈ نے ان سے ملنا تھا، لیکن وہ یاد رکھتے ہیں۔ رات کو ہی سارا شیڈول سیٹ کر لیتے ہیں۔ بتاتے بتاتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ نمل کے سینے سے لگ گئی تھی، اور نمل خود اتنی ایموشنل ہو گئی تھی کہ وہ بس اب یہ چاہتی تھی کہ منصور صاحب خوش رہیں۔ جیسا وہ چاہتے ہیں سب ویسا ہی ہو۔ گھر کا بوڑھا بچہ ہوتا ہے،
اور بچے سب اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، اور وہ بھی یہی چاہ رہی تھی۔ منصور صاحب ایسے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں جیسے اب رکھ رہے ہیں، اور جہاں تک بات شایان کی ہے، اسے تو نمل سنبھال ہی لے گی۔ اس نے پنجوں کے بل ہوتے شایان کے گال کو چوما تھا، کیونکہ اس نے نمل کے سوال کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ پر میرا ایک سوال ہے کہ کیا اسے اتنی جلدی مطمئن ہونا چاہیے؟ گھر کا بوڑھا بچہ ہوتا ہے، اور شایان تو ویسے ہی پہلے سے بچہ تھا۔ پر نمل کو ابھی بس اس بات سے تسلی ہو گئی تھی کہ سب ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے وہ سوچ رہی ہے، اس لیے وہ خوش تھی۔ وہ آنکھیں رگڑتی نیچے اتر آئی تھی۔ اسٹڈی کے دروازے کے پاس کچھ دیر رک کر اس نے آنکھوں کو پہنچا، گہرے گہرے سانس لیے، پھر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر آ کر اس نے رامین سے نگاہیں نہیں ملائی تھیں۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر رامین نے اسے دیکھ لیا تو وہ بس اس کے دیکھ لینے پہ اس پہ چڑھ دوڑے گی، اسی لیے اسی سے لڑ پڑے گی۔ اس لیے اس نے یوں ظاہر کیا کہ رامین کمرے میں ہے ہی نہیں۔ وہ اندر آئی اور فارغ کھڑے ہونے سے بہتر اس نے کام کرنے کا سوچا۔ وہ فائلوں کو اٹھا اٹھا کر میز پہ رکھنے لگی۔ اب اس کا مکمل دھیان کام پہ تھا۔ آخر وہ پیسے لے رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی راغب چوہان کے پیسے ضائع ہوں۔ اسے شوق چڑھا ہے نا انجان بننے کا، تو وہ بنے۔ اب ردھم بھی اس کے قریب نہیں جائے گی۔ اس نے ٹھان کر کام میں دھیان لگا لیا تھا۔ رامین نے بس ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ لان کی روشنیاں جو ابھی جل رہی تھیں، وہ کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس سفید روشنی میں مومی رنگت والی گڑیا کی گھنیری پلکیں موتیوں کو چوم رہی تھیں۔ رامین نے اسے دیکھ کر جھرجھری لی تھی۔ جب باس اپنی بیوی پہ کام کی وجہ سے اتنا غصہ کر سکتے ہیں کہ وہ بیچاری رونے لگی، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ مجھے تو جان لگا دینی چاہیے۔ میرا تو گھر میرے سر پہ ہے، یہاں سے نکلی تو اچھی نوکری ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے رامین بیٹا کام میں لگ جاؤ۔ اس نے خود کو ڈرایا اور تیزی سے کام کرنے لگی۔ اب اس کی انگلیاں کسی مشین کی مانی چل رہی تھیں۔ 8 بج چکے تھے۔ ردھم کا پیٹ پہلے ہی راغب سے بے عزت ہو کر بھر گیا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر چلی گئی کہ شاید وہ ڈائننگ میں ہوگا، کیونکہ وہ خود 8 بجے کھانا کھانے کا عادی تھا، روٹین فالو کرتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وقت گزر جاتا تھا، پر زیادہ تر وہ وقت پہ ہی کھانا کھانے، سونے جاگنے کا عادی تھا۔ دل کی سب سے بری عادت یہی ہوتی ہے کہ یہ وہیں بھاگ بھاگ کر جاتا ہے جہاں سے اسے جوتیاں پڑ رہی ہوں۔ اس کا الگ ہی لگاؤ ہو جاتا ہے اس جگہ سے۔ یہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور ہمیں بھی کرتا ہے، اور اب ردھم کو بھی کر رہا تھا۔ ردھم اسے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ویسے بھی یہ اس کی بریک تھی، وہ کھانا پینا بعد میں کر لے گی۔ وہ اس وقت کو موسیٰ کے ساتھ گزار لے گی، اسے کھانا وانا کھلا دے گی۔ وہ کتنا خوش ہو گیا تھا ردھم کے پاس جا کر، راغب کے پاس کتنی مشکل سے گیا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی باہر آئی۔ بڑا سا لاؤنج خالی خالی سا دکھائی دیتا تھا۔ ملازمہ نے ردھم کو باہر نکلتے دیکھا تو وہ تیزی سے سر کو جھکا کر اس کے قریب آئی۔ میم، کھانا لگا دیا ہے آپ لوگوں کا۔ ردھم نے سر کو ہلایا۔ موسیٰ کو لا دو اوپر سے۔ وہ راغب کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ وہ ایسا چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے، لیکن جی کڑا کر کے بولی۔ لیکن ملازمہ کے پاس زیادہ دہلا دینے والی خبر تھی۔ چھوٹے بابا تو صاحب کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ ردھم نے اسے جھٹکے سے دیکھا۔ کیا؟ اس کو صدمہ ہوا۔ جی صاحب انہیں باہر لے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے رات کو لیٹ آئیں گے۔ ردھم نے سر کو تھام لیا۔ وہ نڈھال سی ہوتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ راغب کو ہو کیا گیا تھا؟ اتنے بدلے، وہ بھی ایک ساتھ۔ ردھم کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے یہ امید نہیں تھی، اور اس کی امیدوں کے مطابق آج کل وہ ہو ہی کیا رہا تھا؟ وہ تو بس گرتی ہی جا رہی تھی۔ رامین ڈائننگ کی طرف ملازم سے پوچھ کر چلی گئی تھی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، اور ویسے بھی اس نے پھر کام بھی کرنا تھا۔ البتہ ردھم کی بھوک پیاس سب اڑ چکی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی رہ گئی۔
ملازمہ اس کے سر پہ کھڑی تھی اور شاید جواب کی منتظر تھی۔ میم صاحبہ، کھانا؟ اس بیچاری کا پوچھنا تھا اور ادھم پنجے جھاڑ کر اسی کے پیچھے لگ گئی۔ میرے سر پہ انڈیل دو کھانا، یا کہیں سے زہر ملے تو وہ لا دو، میں وہ کھا لوں گی۔ میری تو زندگی عذاب کر دی ہے اس بندے نے۔ اس نے راغب کو کوسا تھا، جو موسیٰ جانی کو لے کر سڑکیں ناپ رہا تھا، کیونکہ اس کا اپنا مسئلہ تھا جو درجہ ذیل ہے۔ میں اس گھر میں رہا تو یہ لڑکی ایسے ہی مجھے اذیت دینے یا آزمانے آ جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، تاکہ اس کو نہ اس کی نظر آؤں گا اور نہ یہ میرے پاس آنے کی کوشش کرے گی، اور نہ ہی میں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب ہو، نہ میں ردھم سے ایسے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ردھم کو سمجھایا تھا ہر طرح سے کہ وہ مینج نہیں کر سکے گی، اور اسے کیا ضرورت ہے اس جھنجھٹ کو اپنے گلے لگانے کی۔ موسیٰ کو اس کی توجہ چاہیے۔ وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، اس لیے میں نے اسے یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے کہ وہ غلط تھی۔ ورکنگ وومن ہونا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی کا رول پلے کرتی ہیں، اور انہیں آدمیوں والی محرومیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے دور رہتی ہیں، اپنے چاہنے والوں سے دور، ان لوگوں سے جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسے کمانے آسان نہیں ہوتے۔ وہ یہ بات سمجھے گی تو اس چیز پہ شکر ادا کرے گی جو اس کے پاس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس سب میں کامیاب ہو جائے اور کل کو پرماننٹ کام کرنے کی اجازت مانگے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ملازماؤں کے ہاتھوں میں پلے اور اسے ادھر ادھورا باپ ملے اور ماں بھی۔ موسیٰ کی طرف سے میں اس لیے بے فکر رہتا ہوں کہ اس کے پاس اگر میں کم بھی ہوں تو ردھم زیادہ ہے، اور ردھم کی ہی اسے ضرورت ہے۔ اولاد باپ کے بغیر رہ لیتی ہے، لیکن ماں کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے شایان اور سہانا کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے۔ ان کی زندگی میں کمی ان کی ماں کی وجہ سے تھی۔ میں ان کا باپ نہیں تھا، لیکن کوشش کرتا تھا کہ انہیں توجہ دوں، لیکن وہ ماں کی توجہ چاہتے تھے جو انہیں نہیں ملی۔ تو وہ کتنے بدل گئے، ان کی شخصیت میں کتنے خلا ہیں جو بھر نہیں سکتے، یا انہیں بہت وقت لگ جائے گا۔ اس لیے میں ردھم کی ناسمجھیوں کو ہوا دے کر یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی ایسی محرومیوں کا شکار ہو۔ اس وقت ہم اسے پیار اس وقت جتنا ہم اسے پیار اور توجہ دیں گے تو یہ ہوش سنبھالنے کے بعد ہمیں وہی توجہ اور محبت لوٹ آئے گا۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو یہ بھی ہمیں بڑا ہو کر نظر انداز کرے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ ردھم کو میری بات سمجھنی ہوگی۔ میں سختی سے پیش آ رہا ہوں، اسے تکلیف دے رہا ہوں۔ آج پہلی بار اس کے رونے پہ میں اس کے پیچھے نہیں گیا۔ پہلی بار میرے ہوتے ہوئے وہ اپنے آنسو خود صاف کرتی ہوئی گئی ہے۔ میں اتنا کٹھور بس اپنی اولاد کی اچھی پرورش کے لیے بن رہا ہوں۔ زندگی میں سب سے مشکل کام اپنی کمیوں اور برائیوں کو زبان سے ادا کرنا ہوتا ہے، اور میری یہ کمی ہے کہ میں اس گھر میں ایک اور زیبا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ردھم کو ردھم ہی بنا کر رکھوں گا۔ اس میں ایک رنگ بھی زیبا کا شامل ہوا تو وہ میرے لیے بے رنگ ہو جائے گی۔ اس لیے موسیٰ اور میرا ردھم سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ ایسے ہی ردھم سمجھ سکے گی کہ میں کیوں اس کی یہ ضد نہیں مان رہا تھا۔ خود کو ایک طویل لیکچر دینے کے بعد وہ دبے پیر سے گھر سے نکلا تھا۔ اسٹڈی کے آگے جاتے اس کے قدم ایک پل کو رکے تھے۔ دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ دیکھے کہ ردھم ابھی بھی رو رہی ہے یا چپ ہو گئی، لیکن اس نے دل کو مضبوط کیا، گہرا سانس لیا اور باہر نکل گیا۔ اور اگر ردھم کھانا کھانے جاتی تو وہ یہ جان پاتی کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ کام کرنے نکلی ہے تو راغب نے گھر رہ کر اس کے لیے پسند کا کھانا بنوایا تھا، جو اس نے لنچ باکس میں رکھوا دیا تھا۔ ڈائننگ کی میز پہ ردھم کے نام کا ڈبہ رکھا اس کا منتظر تھا، اور ردھم لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ لیزا نے جب انہیں اندر آتے دیکھا تو وہ بے ساختہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، اور ٹھیک علاج نے اسے بہت اچھا کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی، آنکھوں کی چمک بھی، بس ابھی وہ کمزور تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ نمل نے اسے دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔
اس نے اپنی زندگی میں 3 لیزا دیکھی تھی۔ ایک وہ جس سے وہ ملی تھی، خوبصورت، شرارتی اور بہت زیادہ ہیلدی اور بولنے والی لیزا۔ پھر اس کی ملاقات اس لیزا سے ہوئی جو کینسر کی مریضہ تھی، جس کا رنگ روپ وقت نے چھین لیا تھا، اور اب یہ لیزا تھی جو دوبارہ کھلنے لگی تھی۔ شایان نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں لے لیا تھا، اس کے گال کو بے تکلفی سے چومتا وہ اس کے سر کو سہلا رہا تھا۔ لیزا اس کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میں آپ لوگوں کو اتنا یاد کر رہی تھی، اس نے ہاتھ پھیلا کر بتایا تھا۔ شایان نے اس کا گال پھر چوما۔ نمل نے بھی اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ اسے گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن شایان ایسا کرنے نہیں دے گا۔ نمل یہ بات اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم بھی تمہیں بہت یاد کر رہے تھے، شایان نے جوابی کہا۔ وہ اسے گود میں لے کر بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہم تمہارے لیے کچھ لائے ہیں۔ لیزا نے اسے تجسس سے دیکھا۔ کیا؟ شایان نے مسٹری مسکان سے اسے دیکھا، پھر دروازے کی طرف ہاتھ کر کے چٹکی بجائی تو پریاں، کہانیوں کے کریکٹرز، بلونز سب اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول ایک دم سے ہی بدل گیا تھا۔ ہلکا سا میوزک بجنے لگا اور وہ کردار لیزا سے ملنے ایک ایک کر کے اندر آئے۔ لیزا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ ہر کردار کے پاس کچھ نہ کچھ تھا جو اس نے لیزا کو دینا تھا۔ لیزا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی تھی، پھر اس کے کہکے خوشی سے بھری ہنسی کمرے میں گونجنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ ان سب کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جب وہ تھک گئی تو بستر پر لیٹ گئی۔ نمل نے اس کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھا اور اس کے سر کو سہلانے لگی۔ ابھی اس کے سر پہ بال نہیں تھے، لیکن آ جائیں گے۔ وہ اس کے سر پہ دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تبھی لیزا نے اسے پکارا۔ آپ کی طبیعت خراب تھی؟ نمل چونکی۔ شایان فون کال سننے باہر گیا تھا۔ جب لیزا نے سوال کیا تو وہ چوکھٹ سے اندر آ رہا تھا۔ اسے منصور صاحب نے بتایا تھا کہ نمل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیزا نے اس بات کو یاد رکھا تھا اور اب وہ نمل سے پوچھ رہی تھی۔ نمل نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیزا نے مزید پوچھا، کیا ہو گیا تھا؟ اس بات کا جواب شایان نے دیا تھا۔ ہم تمہارے جیسا ایک بیبی لے کر آ رہے ہیں۔ نمل نے چونک کر شایان کو دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ لیزا کے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ کر وہ بتانے لگا، ایک چھوٹو سا بیبی ہے جو ہمارے پاس کچھ ڈیز میں آ جائے گا، اس لیے تمہاری مما کی طبیعت خراب ہے۔ لیزا اس کی بات پہ حیران ہوئی۔ بیبی آئے گا؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ شایان نے سر ہلا دیا۔ کیا بیبی انہیں پریوں نے دیا ہے جو ابھی آئی تھی؟ سارے بچوں کی طرح لیزا کو بھی یہی لگتا تھا کہ بچے پریاں دے کر جاتی ہیں، لیکن یہاں سوال غلط انسان سے ہوا تھا تو ٹھیک جواب کیسے ملتا؟ اور شایان اپنی محنت کا کریڈٹ کیوں پریوں کو لے جانے دیتا؟ اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، نہیں، بیبی میرے پاس تھا، میں نے تمہاری مما کو دیا ہے۔ لیزا جہاں اچنبے میں مبتلا ہوئی وہیں نمل کو ٹھسکا لگ گیا۔ وہ بیچاری کھانسنے لگی۔ شایان، اس نے دانت بھینچ کر شایان کو روکا تھا۔ تبھی لیزا بولی، آپ کے پاس بیبی کہاں سے آیا؟ وہ تو پریوں کے پاس ہوتا ہے۔ لیزا مصر تھی کہ بیبی پریوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ نمل نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، پری ہی دے کر گئی تھی۔ وہ رات میں آئی تھی اور اس نے میرے پیٹ پہ جادو کر دیا۔ ہلکی بلیو روشنی سپارک ہوئی اور میری بیلی میں بیبی آ گیا، جو ابھی بہت چھوٹا ہے، کچھ ڈیز میں باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے لیزا کو مطمئن کر دیا تھا۔ نہیں، تمہاری مما کے اوپر جادو میں نے کیا تھا۔ پریوں نے وہ بیبی پہلے مجھے دیا تھا، پھر میں نے تمہاری مما کو دے دیا۔ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پر شایان کیوں پریوں کو جیتنے دیتا؟ اس نے لیزا کو باقی سب بھی سمجھا دیا۔ میں نے بہت مشکل سے وہ جادو کیا تھا۔ تمہاری مما بہت تنگ کرتی ہیں مجھے۔ بیبی لے ہی نہیں رہی تھی، پر اب پریاں دے کر چلی گئی تھی تو مجھے وہ دینا ہی تھا، اس لیے میں نے جادو کیا تھا۔ اب تمہاری مما جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ نمل نے شایان کے ہاتھ پہ چٹکی بھری۔ وہ چٹکی اتنی باریک اور زہریلی تھی کہ وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس نے ناراضی سے نمل کو دیکھا۔ کیا ہے؟ نمل نے لب بھینچے، پھر مدھم آواز میں غرائی، کہیں عقل سے کام لینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ شایان منصور، یا ایسے ہی آج پورا دن بونگیاں مارتے رہیں گے؟ شایان نے اسے ناراض نگاہوں سے دیکھا۔ محنت میں کروں اور نام پریوں کو جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جو میں نے کیا ہے اس کی ذمہ داری میں ہی لوں گا۔
اس نے معصومیت سے شانے اچکا دیے تھے۔ نمل بس مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی، وہ شایان کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے وقت وہ لوگ گھر لوٹے تھے۔ سہانا نمل کی ہی منتظر تھی۔ صبح وہ یونیں گئی ہوئی تھی اس لیے مل نہ سکی تھی، اور اب جب سے آئی تھی وہ نمل کی منتظر تھی۔ اس کے پاس بتانے کے لیے اتنا کچھ تھا کہ وہ نمل کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ شایان نے بھی اسے سہانا کے پاس چھوڑ کر منصور صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ ان سے ملا، انہوں نے اس کے گال کو نرمی سے تھپک کر کہا، پرسوں ہم بیبی ریویل کریں گے۔ شایان نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ منصور صاحب اسے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ چہرے کے تاثر ایسے تھے جیسے اسے ان کی باتوں میں دلچسپی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور کمرے میں آ گئے۔ نمل تھکی تھکی سی چینج کرنے چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی، شایان بنا شرٹ کے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ اس نے ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور بیڈ پہ نیم دراز لیٹا وہ اپنے فون میں لگا تھا۔ نمل قدم قدم چلتی اس کے پہلو میں آئی۔ اس نے شایان کے ہاتھ سے فون لیا اور اپنے سر کو اس کے سینے پہ رکھتی وہ شایان کا فون دور اچھال چکی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے دل کی دھڑکنیں سنتی رہی، پھر اس نے سینے پہ ٹھوڑی کی نوک جمائی اور گویا ہوئی، آج میرے گڈ بوائے نے مجھ سے بہت ساری ڈانٹ کھائی ہے۔ آئی ایم سوری شایان۔ اس نے شایان کی شیو کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری ڈانٹ کی، اور تم ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہوں۔ ڈیڈ اور باقی سب بھی خوش ہیں اور ہمیں یہ خوشی ایک ساتھ منانی چاہیے۔ اس نے اپنے بازو نمل کے گرد حائل کیے اور اس کے ماتھے کو چومتا وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ نمل نے بھی سکون بھری سانس لے کر آنکھیں موند لی۔ وہ بہت تھک گئی تھی اور اب بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی، اور کچھ شایان کی قربت تھی، اس کا نرم گرم سا لمس اور حصار تھا جس نے نمل کو سو جانے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میں سو گئی تھی۔ اگلی صبح لاس اینجلس پہ روشن ہوئی تو نمل نے بیڈ پہ ہاتھ مارا۔ وہ خالی خالی سا محسوس ہوا۔ اس نے نیند سے بھری آنکھوں کو کھولا۔ بستر پہ شایان نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں کو مسلا اور بیٹھ کر شایان کو پکارا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ باتھ روم میں ہیں شایان؟ اس نے پوچھا، لیکن جب اس نے اٹھ کر دیکھا باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید لان میں ایکسرسائز کر رہے ہوں گے۔ وہ خود کو ابھی کچھ اور بھی کہہ کر مطمئن کرتی کہ اس کی نظر ڈریسنگ کے شیشے پہ گئی جہاں ایک نوٹ چپکا ہوا تھا۔ نمل نے بھویں سکیڑ کر اس نوٹ کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اسے وہاں سے اتارا، اور جب اس نے اس پر لکھی تحریر کو پڑھا تو اس کا دماغ چکر آ گیا۔ شایان چلا گیا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا صبر، یہاں رہا تو ایسے ہی سب کے لیے پریشانی بنا رہوں گا۔ میں 2 دن بعد آؤں گا، میرا فون بند ہوگا اور میں اپنا خیال بھی رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہوگی، لیکن میں ایسا ہی ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت کہ میں کسی چیز کو جان نہ سکوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ تمہارا خیال رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے ملازمین کو بھی کہہ دیا ہے۔ تم بے فکر رہنا، اور 2 دن کی ہی تو بات ہے، میں آ جاؤں گا۔ اسی جگہ آؤں گا جہاں کا ڈیڈ نے کہا ہے۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنا خیال رکھوں گا، تم اپنا خیال رکھنا اور ناراض نہ ہونا۔ میں بس تمہیں شایان منصور نامی پریشانی سے بچا رہا ہوں۔ میرا گوشو شایان تم سے بہت ساری محبت کرتا ہے، اس نے کہہ کر ایک دل بنایا ہوا تھا۔ نمل نے پورا نوٹ پڑھا تو اس کی ٹانگوں کی جیسے جان ختم ہو گئی۔ وہ بیٹھتی چلی گئی۔ فرش پہ بیٹھ کر اس نے سائیں سائیں کرتے دماغ سے کمرے کو دیکھا تھا جو اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ ہر چیز پانی پہ ڈول رہی تھی۔ وہ اب شایان کے گھٹنے ہلانے اور سرد مسکرانے کی وجہ سمجھی تھی۔ شایان یہ سب پلان کر رہا تھا۔ جاری ہے۔
सो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।